دشمن نبی، لعنت بر دشمن علی، لعنت بر دشمن زہرا یا سید۔ اچھا یہ آپ نے کفر کی بات چھڑی ہے تو اس میں پھر سادات کا بھی مسئلہ کور کر دینا۔ سادات کے بارے میں میرا موقف وہی ہے کہ سادات بھی اس امت سے، غیر سادات کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی، کوئی اس کے اوپر نہیں ہے۔ اچھا ایک السلام علیکم، میں ایک سید زادہ سید دلشاد حسین نقوی محمد علی انجینئر سے مخاطب ہوں۔ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی سنی اور شیعہ کا نکاح، اس میں آپ نے کہا ہے کہ سید زادی کا نکاح سنی سے ہو سکتا ہے۔ آپ گناہ گار ہیں یہ کہہ کے آپ کہیں درجہ اسلام سے نہ نکل جائیں، توبہ کیجئے، معافی مانگیے۔ آپ کو عزت سادات کا کچھ نہیں پتا۔ غور سے سنیے، محمد علی انجینئر، میں خالص شجرے والا سید دلشاد حسین نقوی آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت و امامت کے لیے جس پاکیزہ خاندان کو منتخب کیا، بلا شبہ وہ کائنات عالم میں سب سے افضل و اکمل خاندان ہے، اسی کو خاندان سادات کہا جاتا ہے۔ اسی خاندان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ احسانات و انعامات کیے ہیں۔ یہ خاندان مقام و مرتبہ، صفات و کمال کے لحاظ سے پورے عالمین میں سب سے ممتاز ہے۔ اسی طرح حقوق کے لحاظ سے بھی اس خاندان کی باقی لوگوں سے الگ حیثیت و مرتبہ ہے۔ محمد علی انجینئر، اس لیے اس مقدس خاندان کو باقی لوگوں پر قیاس کرنا ایک گناہ عظیم اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے، جو کہ آپ نے کیا ہے۔ اس خاندان کے احکامات دنیا کے باقی خاندانوں سے جدا ہیں۔ خاندان سادات کی سیادت اقوام عالم پر آیا ہے، کوئی بھی دوسری قوم سادات کی کفر نہیں ہے۔ سادات کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزو ہیں۔ محمد علی انجینئر، جزو کی تعظیم و تکریم کل کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے، اور معاذ اللہ جزو کی بے ادبی توہین کرنے والے کس منہ سے اپنے آپ کو امتی کہہ سکتے ہیں؟ توہین سادات کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ جو جملہ کہا ہے نا کہ سید زادی کا امتی سے ہو سکتا ہے، سنی سے ہو سکتا ہے، آپ کس منہ سے اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہتے ہیں؟ اب سن لیجئے، میں آپ کو سامنے انبار لگا سکتا ہوں کہ سید زادی کا عقد امتی سے نہیں ہو سکتا۔ چند قرآن کی آیتیں سن لیجئے۔ سورہ احزاب، آیت کا نمبر میں نہیں بتاؤں گا، خود ہی تلاش کیجئے۔ چند آیتیں میں پیش کر رہا ہوں جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ سیدہ کا نکاح غیر سید امتی سے جائز نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت قرآنی میں، اور بعض رشتہ دار بعض سے زیادہ حقدار ہیں، اس آیت قرآنی میں امت محمد کو اللہ نے غیرت دلائی ہے کہ نبی کی پاک و پاکیزہ ناموس پر گندی نگاہیں نہ ڈالیں۔ جب اللہ رب العزت نے ازواج نبی کو امت کی مائیں قرار دے دیا اور امت پر نکاح کے لیے حرام ہو گئیں، تو ان کی اولاد سے امت کا نکاح کی شریعت کی روشنی میں حلال اور جائز ہو سکتا ہے۔ سید زادی جب نبی کی بیوی امتی کی ماں ہوئی تو سید زادی نبی کی بیٹی ہے، وہ امتی کی کیا ہوئی؟ بہن ہوئی، اور بہن سے نکاح کون کرتا ہے پتہ ہے؟ یزید جیسا حرام زادہ۔ اچھا، اور آئے سن لیجئے، اللہ کی پاک کتاب میں بعض رشتہ دار بعض کے ساتھ زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ یہ بولتی ہوئی آیت ہے سورہ احزاب، آیت کا نمبر 75۔ یہ بولتی ہوئی آیت ہے کہ صرف سید زادی پر سید ہی کا حق ہے، سید ہی، سید زادی کا شرعی کفو ہے۔ اور سن لیجئے سورہ احزاب، آیت کا نمبر 53۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے رسول کے بعد تم امتی رسول کی ازواج سے تا ابد نکاح کرو، یقیناً تمہارا ایسا کرنا اللہ کے نزدیک امر عظیم، گناہ عظیم ہے۔ محمد علی انجینئر، اس آیت میں لفظ ابد پر، ابداً پہ غور کیجئے۔ ابدا اس مدت کو کہتے ہیں جس کے انتہا نہ ہو۔ ظاہر ہے ازواج نبی کی حیات تو صرف محدود زمانے تک کے لیے تھی نا، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، پھر یہ ابداً کی اللہ نے قرآن میں قید کیوں لگائی ہے؟ اگر حرمت نکاح کا معاملہ صرف ازواج رسول تک ہی محدود ہوتا تو اس آیت میں ہرگز ابداً کا حکم نہ آتا۔ محمد علی انجینئر، آپ تو بڑے چیمپئن ہیں عربی فارسی کے، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ ابداً اس وجہ سے لگائی، اس قید کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف ازواج رسول بلکہ اولاد سے، ان کی اولاد سے بھی غیر سید امتی کا نکاح تابد منع کیا گیا ہے۔ اور سنیے سورہ احزاب،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے نبی کی طرف سے اجازت دی جائے۔ نبی کے گھر کے برتنوں کی طرف بھی نظر بھر کے نہ دیکھو۔ اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت رسول کو سرور کائنات کے گھر میں بے اجازت داخل ہونے سے منع کیا ہے۔ سرکار رسالت کے گھر کے برتنوں تک کو دیکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ ان برتنوں کو نبی کے گھر کی عورتوں کے ہاتھ لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی احتیاط یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم امت محمد کو، امتیوں کو حبیب کے گھر کے برتنوں تک پر نظر ڈالنے کا حکم نہیں دیا۔ معاذ اللہ، پھر نبی کی بیٹیوں سیدزادیوں کو اپنے گندے بستروں پر سلانے کی اجازت کہاں سے دی گئی؟ جو بھی ملا مجتہد سیدہ سے غیر سید امتی کا نکاح جائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہے، وہ اس آیت کی روشنی میں مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ ملعون ہیں وہ افراد، جہنمی ہیں جو سیدزادی کا عقد امتی سے جائز سمجھتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ میری نظر میں تو تم اسلام سے خارج ہو چکے ہو، محمد علی انجینئر۔ اور سن لو، سورہ نساء میں ایک آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس فضیلت کے سبب جو اللہ نے ایک کو دوسرے پر دی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو ہر حالت میں عورت سے افضل ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے سادات باقی افراد امت سے افضل ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی سیدزادی کا نکاح کسی غیر سید امتی سے ہو جائے تو عورت سیدزادی ہونے کی وجہ سے مرد سے افضل ہوگی۔ یہ حکم خدا کے خلاف ہے، یہ قرآن کی آیت میں تغیر ہے، لہذا یہ نکاح باطل ہے۔ اور سن لیں، سادات کے لیے خمس ہے، غیر سید کے لیے صدقہ ہے۔ خمس و صدقے کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو کچھ قرآن کی وہ تھیں آیتیں۔ اب اور ذرا سا سن لیجئے، ازواج نبی کو اللہ نے امت کی ماں کہا ہے قرآن میں، چچی، خالہ، پھپھی، تائی وغیرہ کیوں نہ کہا ہے؟ اللہ نے رسول کی بیویوں کو امت کی مائیں کہا ہے، مگر ماں والے حقوق نہیں دیے۔ بیٹے کا ماں سے پردہ نہیں ہوتا۔ یہ کیسی مائیں ہیں جن کا امت سے پردہ ہے؟ امت یہ خوش ہے کہ جناب ہماری اماں ہیں نبی کے گھر میں، جب چاہیں ماں سے ملنے چلے جائیں۔ ہوا کیا؟ کوئی امتی ماں سے ملنے نبی کے دروازے پر آیا، آیت آ گئی قرآن میں، خبردار خبردار نبی کے گھروں میں نہ جانا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی کے گھر کے اندر امتی کی ماں ہے اور اللہ تعالیٰ امتی کو نبی کے گھر اندر جانے سے روک رہا ہے۔ اچھا، ماں ہے مگر سرکار کسی کے باپ نہیں ہے، قرآن میں کہا ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے بھی باپ نہیں ہے۔ امتی خوش کے چلو ہماری ماں باہر آئیں گی تب مل لیں گے، اللہ نے ازواج نبی کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ محمد علی انجینئر، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ تو قرآن کے بڑے چیمپئن ہیں۔ ہو گئی چھٹی جناب، بیٹا امتی نبی کے گھر میں داخل ہو نہیں سکتا، نبی کی بیوی، نبی کی زوجہ گھر سے باہر آ نہیں سکتی، ماں بیٹا کبھی مل نہیں سکتی۔ خدا کی خدائی میں کیا کسی ماں کا بیٹی سے پردہ ہے؟ یہ نکتہ کیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے اللہ کے رسول نے، اللہ نے ازواج نبی کو امت کی ماں کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نہیں جانتے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ کی بیماری کے دوران وقت آخر میں منافقوں نے میٹنگ کر کے اس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم سرکار کی دنیا سے رخصت کے بعد رسول کی بیویوں سے نکاح کریں گے۔ کتاب میں ان منافقوں کے نام بھی درج ہیں، میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو پتا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ازواج نبی کو امت کی ماں قرار دے کر ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ سے سوال کیجئے، اے پروردگار تو نے ازواج نبی کو امت کی ماں کیوں بنایا؟ خالہ، پھوپھی، چچی، تائی کیوں نہ بنایا؟ ان سے بھی تو نکاح حرام ہے۔ تو کیا جواب ملا پتہ ہے؟ اللہ نے جواب دیا، میں نے ازواج نبی کو اس لیے امت کی ماں بنایا کہ کبھی بھی کوئی بھی بغیرت ناموس نبی سیدزادی کی طرف میلی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ خالہ، پھوپھی، چچی، تائی سے نکاح حرام ہے مگر ان کی بیٹیوں سے جائز ہیں۔ اس لیے ازواج نبی کو امت کی ماں قرار دیا گیا کہ جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ماں کی بیٹی دختر رسول سیدزادی سے امتی کا نکاح تا ابد حرام ہے۔ اب جو بھی بے غیرت، بے حیا، ملعون، جہنمی سیدزادی سے امتی کے عقد کو جائز قرار دے گا، جائز کہے گا، وہ صریحاً توہین رسالت کر کے کافر ہو جائے گا۔ یہ میری باتیں تھیں سید دلشاد حسین نقوی کا سو کالڈ عالم دین محمد علی انجینئر کے لیے پیغام تھا۔ اور میرے بھائی، تم اپنا کھیلو، اپنا مذہب اپنے تک رکھو، سادات میں گھسنے کی کوشش نہ کرو۔ سید خاندان رسالت نے، ہمارے یہاں کا بچہ بھی تم سے زیادہ علم رکھتا ہے محمد علی انجینئر۔ اللہ تمہیں عقل دے، توبہ کرو، معافی مانگو، کلمہ دوبارہ پڑھو، اللہ کے رسول سے ناک رگڑ کے معافی مانگو۔